والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں، اور درس حدیث کے اندر آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم زکوٰۃ کے کچھ فضائل اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی اہم رکن ہے، اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کلمہ توحید، دوسرے نمبر پر ہے نماز، پھر زکوٰۃ، پھر حج، اس کے بعد روزے۔ بعض روایت میں پہلے روزے کا تذکرہ موجود، پھر اس کے بعد آخری میں حج۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا در حقیقت میں اسلام کا انکار کرنا ہے۔ جس طرح نماز کا منکر کافر ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ رکھا ہے، زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ رکھا ہے، اور یہ ایک آدھ مرتبہ نہیں آیا، بلکہ 32 مقامات پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ایک ساتھ کیا ہے، جن میں سے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی کہ نماز کو بھی ہمیشہ پڑھنی ہے، اور جو صاحب نصاب ہوگا اسے زکوٰۃ بھی ہمیشہ دینی ہے۔ جب وہ مال کا نصاب کا مالک ہوگا تب اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حضرات گرامی، ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقات وصول کیجئے، ان سے زکوٰۃ لیجئے اور انہیں پاک کر دیجئے۔ کتنی خوبصورت بات اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے اور انہیں پاک کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال کیا ہے بولیے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی تھی، بدن کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے، اور مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ مال کی جو ہے، مال کی بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ ہے، اور مال کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے۔ فرمایا تم سے پاک کر دو۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا مقام ہے کہ مال بھی اللہ کا اور راہ بھی اللہ کی۔ تو اب اشارہ اس طرح ہو رہا ہے بندے، جو مال میں نے تجھے اپنے فضل سے تجھے دیا ہے نا، تو اس مال کو میری راہ میں خرچ کر دے۔ اب اللہ کی راہیں کون کون سی ہیں؟ اگر تمہارا بھائی محتاج ہو، تمہاری بہن محتاج ہو، تمہارا کوئی پڑوسی محتاج ہو، مسکین ہو، نادار ہو، مفلس ہو، تم اس کو مال دو۔ جب تم مال دو گے یہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ سنائی بات آپ کے، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو بتائیے اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور جب بندے کے دل کو خوشی پہنچتی ہے اس کا اثر اس کے چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں بندہ راضی ہوگا، عرش کے اوپر اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو مال خرچ کر۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اور جو مال تو میری راہ میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُ، تو دیکھو اللہ تمہیں اس کے بدلے اور دے گا۔
کیا فرمایا؟ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ تمہیں اللہ اور مال عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اور مال عطا فرمائے گا۔ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ یہ تو کہ قرآن آ گیا، حدیث میں لفظ یہ ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، یہ فرمان رسول اللہ کا ہے، اور اللہ فرمائے میری راہ میں خرچ کر تیرے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ تو گویا اللہ بھی گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول بھی ضمانت دے رہے ہیں، تو مال خرچ کیے جاؤ تمہارے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر آخری باتوں پر درس ختم کرتا ہوں، یہ مال خرچ کرنا جو ہے یہ کامیاب ترین لوگوں کی کیا ہے بولیے نشانی ہے۔ والذین ہم للزکاتہم فاعلون، جہاں اللہ نے 10 کامیاب لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، جو کامیاب لوگ ہوگا اس میں 10 صفات ہوں گی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور بولیے آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہمیں اس کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔